میں جانے والے ہیں، حضور کے چھوڑ کر آپ جنت نہیں جا سکتے، حضور کے بغیر آپ جنت نہیں جا سکتے۔ قبر میں حضور آنے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ کے سامنے کر دیا جائے گا، کیا جواب دیں گے؟ ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے؟ دنیا کمانے پر، یہ چند سکے اور چند مال کے اوپر ہم سوچتے ہیں یہی زندگی ہے۔ نہیں نہیں، آخرت کی زندگی لامحدود زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قبر اور حشر کی زندگی رکھی ہے۔ اس زندگی کو ایسے چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے برباد کر رہے ہیں۔ صبح بھی کمانا، شام کمانا، صبح شام، نہ نماز، نہ اذان، نہ تلاوت، نہ قرآن۔ پوچھو بچوں سے، اتحیات نہیں آتی، قرآن نہیں آ رہا، نماز سیدھی نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ جی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور کہتے جی میں پکا مسلمان، میں پکا نبی کو ماننے والا۔ بھئی تو ماننے والا، تو 10 کلاس پڑھا اسکول میں، 12 کلاس پڑھا، ڈگریاں پڑھ لیا، لیکن تو نے آج تک نماز نہ سیکھی، تو نے قرآن نہ سیکھا، تو نے بچوں کو تعلیم نہ دی، کیا اللہ پوچھیں گے نہیں اس بات کو؟ کہ دنیا کے علوم تو حاصل کرتا رہا، دنیا کی چیزیں تو حاصل کرتا رہا، اور آخرت کی زندگی کو اور لامحدود زندگی کو تو بھلا بیٹا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اے ایمان والو، والباقیات الصالحات، نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے، چند دنوں میں، چند منٹوں میں ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی فکر پیدا کرو، قبر کی فکر پیدا کرو، جہاں سب نے جانا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، قبر کا سامنا سب نے کرنا ہے، حضور کا سامنا سب نے کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم نے 1 مہینے کے لیے، چلو اگر مان لے، چلو آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے، آپ کہتے جی رمضان پڑھیں گے، باقی 11 مہینے جو ہونے دو۔ اچھا، تمہیں 1 مہینے کے لیے جنت اور 11 مہینے کے لیے اللہ اگر عذاب دے دے تو کیا کرتے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا 11 مہینے اللہ کو کہیں گے نہیں اللہ میں 1 مہینے رکھا، 1 مہینہ جنت دے دے، اور 11 مہینے میں آپ نے اپنی مرضی سے گزارا، اے اللہ 11 مہینے اب تو اپنی مرضی سے کر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا مہینہ ہمیں دیا تھا، اس میں بہت ساری مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب شیطان کھل چکا ہے، اور شیطان نے اللہ سے وعدہ بھی کر رہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا، قسم کھا کے ہے۔ ثم فرمایا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، فرمایا دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے میں اس بندے کو ضرور بھٹکا کے جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ قسم کھا رکھی ہے شیطان نے، اور ہمارا مسلمان بھائی، نوجوان بچہ بے فکر ہے، بے فکر ہے کہ یہ تو جنتی ہے، میرا ابا مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا ابا کا نام وہ، دادا کا وہ، بڑے نام سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ زندگی بنا، اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کر، اس دل کے اندر مخلوقات کی محبت پیدا کر، تو تیرا دل بھی بنے گا، ایمان بھی بن جائے گا۔ اور اگر تو ایسے ہی زندگی گزارتا رہا، یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل گئے، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ جھوٹے ہو جائیں گے، ساری دنیا جھوٹی ہو جائے، لیکن حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جو بتلا دیا وہ حق ہے، سچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ حق ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ سب سے پہلے قیامت کے جو پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایک رات میں نہیں، آدھی رات میں مسجد بن جائے گی، اتنی طاقت، ہمت، جرأت، جذبہ رہتا ہے، لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، سال ہا سال گزر گئے نمازی بن نہ سکا۔ فرمایا کسی شاعر نے یوں بھی کہا تھا کیا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج ہے مسجدیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ نمازی کہاں ہے؟ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، نمازی بنو، مسجد اپنے گاؤں کی پڑھ سکتے ہو، پڑھو، کام میں گئے تو ادھر ہی پڑھو، جدھر ہے ادھر نماز پڑھو، لیکن اپنی زندگی میں نماز کو قائم کر لو۔ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ کہا ہے نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا ہے کہ 1 دن کی نماز، 2 دن کی نماز، 10 دن کی نماز، نہیں، پوری زندگی کی نماز آپ نے قائم کر لینی ہے۔ چھوٹ گئی بھولے سے، چھوٹ گئی سونے کی حالت میں، کام کی وجہ سے تو ادا کرو۔ پھر فرمایا
आखिर वक्त है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल आखिर वक्त है। फरमाया अस्सला अस्सला अस्सला, ए ईमान वालों तुम नमाज को कायम करते रहना। आपने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा उठाया, देखा सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया सैयदा आयशा को, सैयदा आयशा देखो मैं अपनी उम्मत को नमाज की हालत में छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं अपनी उम्मत को नमाज की हालत में छोड़ के जा रहा हूँ। हुजूर तो नमाज की हालत में जा रहे हैं, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, और ये उम्मत नमाज ही को भूल बैठी है, नमाज को भूल बैठी है। और ये नमाज इतना बड़ा तोहफा, फरमाया नमाज तो मोमिन का महराज है। नमाज तो इंसान के दरमियान में फर्क पैदा करती है कि ये बंदा मोमिन है या गैर मोमिन है। नमाज से पता चलता है ये मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। नमाज कब्र में रोशनी करेगी, दुनिया का कोई बल्ब कोई ट्यूबलाइट आपकी कब्र में रोशनी नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फजर की नमाज कब्र में आके खड़ी होकर रोशन बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी, फजर की नमाज। लेकिन फजर की नमाज भी हमारे मुसलमान बहुत कम सो बिल्ला माशाल्लाह 3 सफे 4 सफे, बाकी कहाँ सो गए। नौजवान बच्चे का स्कूल हो 5 बजे तो 5 बजे जगा के उठा के भेजेगी माँ भी अब्बा भी, बच्चे एग्जाम में पास होना। वो इतना बड़ा एग्जाम है, सारी जिंदगी का एग्जाम अल्लाह